برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہاں، وہ گلستہ واقعی ہمارا جو ہندوستان ہے یہ گلستہ ہے، یہ بہت سی کے پھولوں سے بن کر کے بنا ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر یہ خوبصورتی نہیں آئی ہے، بلکہ اس میں بہت سے مذاہب کے رہنے والے لوگ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، مگر اسی ہندوستان کے اندر تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ گلستہ بنا رہے۔ وہ اس کو برباد کرنے کے لیے ہر وقت ہر موڑ پر کیسا ہی فنکشن ہو، کیسا ہی ماحول ہو، وہ اس میں نفرت کا زہر گھولنے کے لیے راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ، اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص ہے، یہ مہا کمبھ میں کہیں شاید چھولے بھٹورے لے کر کے گیا ہے، یہ وہاں بیچنے کے لیے، اور وہاں جیسے ہی پہنچا ہے تو کس طرح سے پرشاسن بھی اور تمام ہی لوگ اس کو چپٹ جاتے ہیں، اور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ انسان جو ہے غربت کا بھی مارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں رہنے والا بھی وہاں کے قریب کا ہی ہے۔ کوئی دور دراز سے لمبا سفر کر کے بہت لمبے چوڑے کرائے لگا کر کے وہاں پر جانے والا یہ انسان نہیں نظر آتا، بلکہ کوئی قریب ہی کا وہاں کا غریب مارا ہوا ہے۔ کوئی اس انداز میں، کس انداز میں اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا کہ آئے کیوں، تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کیا ایسا کہیں کسی اور تہواروں پر بھی ہوتا؟ کہ مسلم تہواروں پر بھی مسلمان کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ عید کا جو تہوار ہے، کتنی اس میں شاپنگ کی جاتی ہے، کپڑے دیگر تمام چیزیں، لیکن اس وقت میں مسلمان کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جب میں لینے کے لیے چل رہا ہوں تو کوئی چیز جب لینے کے لیے جا رہا ہوں تو میں کسی اپنے مسلمان بھائی سے ہی دیکھوں، بلکہ وہ جب دیکھتا ہے تو اس وقت میں بس یہی دیکھتا کہ مجھے چیز کہاں سے ہی ملے گی، اور وہ یہی سوچ کر کے لے لیتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، آپ اندازہ تو لگائیے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ نفرت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اور کیوں نہ بڑھ اس لیے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سمویدھانک منصب پر بیٹھنے والا انسان جو مکھیہ منتری کی سیٹ پر بیٹھا ہو، جب وہ بھی یہ فرمان جاری کر دیتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی مسلم کا آنا یہاں پر اب اس کی اجازت نہیں ہے اور یہاں پر وہ نہیں آ سکتا ہے، تو کیوں نہ پھر پورا پرشاسن اس بات میں لگ جائے گا کھوج بیج میں کہ کہیں دھوکے دھڑی میں بھی کوئی آنا جائے۔ اس لیے پہلے تو میں اب یہی کہوں گا کہ جب انہوں نے اس طرح کی پابندی لگا دی ہے اگر، تو مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے، مگر اس ہندوستان کے اندر یہ غربت، یہ پریشانی لانے والے ہیں کون؟ یہ آپ دیکھتے ہیں 80,000 کو دینے والے، غلے دے بانٹنے والے، پھر دعوے کرنے والے اس انداز میں کہ صاحب یہاں تو اب ہندوستان کے اندر ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے، تو وہ سب جن کو غلہ دیا جا رہا ہے وہ سب تو مسلمان نہیں ہیں، ان میں زیادہ تر تو کیا ہے غیر مسلم ہی ہیں، تو آخر بے روزگاری تو وہاں پر بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں کے دروازوں پر آئے دن اس طرح کے غیر مسلم بھائی بہنیں آتے ہیں تو بڑے اچھے سے ان کو سب نوازتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یقینی طور پر اس سے نفرت بڑھے گی۔ تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت غلط ہے، یہ ملک کے ہت میں نہیں ہو سکتا ہے یہ فیصلہ، یا اس طرح کے جو اب نفرتی چنٹو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نفرت پھیلا کر کے، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں اگر ہم کسی مسلمان کو یہاں پر آنے سے روک دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کیرتیمان ہوگا، ہم شاید بہت ہی بڑی اپلبدھی حاصل کر لیں گے۔ تو شاید یہ اپنے دماغ میں تو کر سکتے ہیں، لیکن واقعیت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بہت بڑا آپ کے لیے کارنامہ انجام دے دیا آپ نے۔ کارنامہ تو یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے اپنے ملک کے اندر بسنے والے جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، کیا مسلم کنٹریز میں نہیں جاتے ہیں وہ؟ اگر وہ بھی تمہاری نفرتوں کو دیکھ کر کے یہی کرنا شروع کر دیں، وہ بھی بھگانا شروع کر دیں، تو آج کتنے مسلم ایسے ہیں، غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلم کنٹریز میں وہاں پر اچھے سے نوکریاں کر رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جب تمہاری یہ نفرتی ویڈیو وائرل کرتے ہو، تم انہیں بنا کر کے شیئر کرتے ہو، تو اگر ان تک پہنچیں گی تو اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو کتنا برا تمہیں لگے گا۔ ہم اس کی تو مذمت کرتے ہیں جو ابھی بنگلہ دیش کے اندر وہاں
وہاں پر جو غیر مسلموں کے ساتھ میں وہاں کے لوگوں نے اس طرح سے ان کو ستانا شروع کیا، لیکن تکلیف ہوئی نا، جب اپنوں پر آتی ہے تو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو شاید ایسی کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف جب آتی ہے تو مسلمان کو واقعی زیادہ تکلیف ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ مسلمان کا ایک بھائی ہوتا ہے، اور ہم تو اپنے وطنی بھائی ان کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم محبتی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ملک، ہماری جو شریعت ہے الحمدللہ وہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ محبت ہی بانٹنے کا الحمدللہ فرمان جاری کرتی ہے، تو ہم آپس میں محبتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آخر یہ لوگ اس طرح کے بے لگام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب سب مل کر کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو اس طرح کی آوازیں اٹھانے والے ہیں، جو اس طرح کی نفرتی زہر کو گھولنے والے ہیں، تو ہم ان کے منصوبوں کو فیل کریں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم مل جل کر کے محبت کے ساتھ میں رہیں، اور اس طرح کی جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ہم کارروائیاں کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ملک کا جو سنویدھان ہے وہ بھی ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ قانون بھی اگر کام کرے تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو نفرتی لوگ ہیں یہ اپنے منصوبوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں۔ اس طرح کی باتوں سے کیا فائدہ؟ ہمارا اگر کوئی تہوار آئے وہاں پر اس طرح کی نفرتیں دیکھی جائے، اور وہ ان کا کوئی تہوار آئے تو وہ نفرتیں دیکھیں۔ ہمیں رہنا بھی یہیں ہے، ہم باشندے اس ملک کے ہیں، ہم ناگرک اس ملک کے ہیں۔ جب ہمارا یہ ملک ہے تو سب مل جل کر کے جیسے اس کو آزاد کرایا، اگر مسلمانوں کی اگر قربانیاں اس میں شامل نہ ہوتی تو شاید یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی۔ تو جیسے کہ اگر کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے مسلمانوں کا اس میں سہیوگ بہت ضروری ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا سہیوگ ضروری ہے کہ آپ ان کو ساتھ میں لے کر کے چلیں، کیونکہ وہ اس ہندوستان کی آنکھ ہے، آنکھ۔ اگر آپ نے اس آنکھ کو پھوڑ دیا تو یہ ہندوستان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، خوشحالی کی منزل پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس آنکھ کی بھی حفاظت کریں جو کہ مسلمانوں کی شکل میں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو، سب کو اپنے بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ اس طرح کے جو لوگ اس طرح کی نفرتیں اپنے پھیلاتے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان جب مہاکمبھ میں وہاں پہنچ گیا کس طرح کا وہاں پر ہاکار مچ جاتا ہے، جیسے کہ جانو کہ کوئی دوسرے ودیش کا شاید کوئی انسان اگر آ کر کے گھس جائے تو شاید اس کے خلاف اتنی سخت کارروائی نہ ہو جتنی کہ ایک یہاں کے رہنے والے ناگرک کو اپنے ملک میں جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف ان نفرتی چنٹوں کی بنیاد پر۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ آپ اپنی کمنٹ بھی ضرور کریے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔